تم وہ دباؤ جانتے ہو، وہ ایک پروجیکٹ جو تمہارے پورے مستقبل پر قابو رکھتا ہے۔ زید کے لیے ہائی اسکول کے تیسرے سال میں فیوچر انوویشنز کا پیپر صرف ایک گریڈ نہیں تھا، یہ کامیابی اور ناکامی کے بیچ کا فرق تھا۔ وہ تھک چکا تھا، اس کی توانائی ختم ہو گئی تھی اور گھڑی کی سوئیاں تیزی سے دوڑ رہی تھیں۔ پھر اس کے دوست عامر نے اسے شارٹ کٹ دکھایا، ایک بہترین لکھا ہوا یقینی A+ والا ریسرچ پیپر، ایک سابقہ طالب علم کا بس ایک سادہ کاپی اور پیسٹ، اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہ کامیابی کا سب سے آسان راستہ لگ رہا تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا اس A+ کے ساتھ ایک قیمت بھی تھی، اس کا ضمیر۔ ایک ایسی دنیا میں جو صرف کمال چاہتی ہے، زید کو فیصلہ کرنا تھا کہ کیا وہ اپنی سچائی کو بچائے گا یا ایک جھوٹے مگر کامل نمبر کے بدلے اپنی ایمانداری چھوڑ دے گا۔ دباؤ انسان سے عجیب فیصلے کرواتا ہے۔ جب آخری تاریخ ہو اور نیند اڑ چکی ہو تو سب سے ایماندار طالب علم بھی سوچتا ہے کہ کیا ہو اگر میں آسان راستہ اختیار کر لوں۔ اس سے پہلے کہ ہم جانیں زید نے کیا فیصلہ کیا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، کیونکہ زندگی میں اصل انسان وہی پہچانا جاتا ہے جو دباؤ میں بھی سچائی پر قائم رہتا ہے۔ زید کمپیوٹر اسکرین کے سامنے بیٹھا تھا، چمکتی روشنی اس کی آنکھوں میں چھلک رہی تھی، جیسے اسے کسی بے چینی ہو شدید۔ وہ ہائی اسکول کا طالب علم تھا اور دباؤ ناقابل برداشت۔ ہر گریڈ اسے ایسے لگتا جیسے اس کے مستقبل کی بنیاد میں ایک اینٹ جڑ رہی ہو۔ وہ اب پورا GPA اسی فائنل پروجیکٹ پر منحصر تھا۔ وہ اسکول، گھر اور والنٹیئرنگ کے بیچ تھک چکا تھا، توجہ بکھر چکی تھی، وقت تیزی سے ختم ہو رہا تھا۔ ایک دن لائبریری میں عامر اس کے قریب آیا۔ عامر برا لڑکا نہیں تھا، بس زیادہ پریکٹیکل تھا۔ دیکھ زید، عامر نے آہستہ سے کہا لیپ ٹاپ کھولتے ہوئے، یہ دیکھ، 2 سال پہلے ایک سینئر نے یہی پروجیکٹ جمع کرایا تھا، زبردست لکھا ہوا ہے، اسکول سے آرکائیو میں رکھا ہے لیکن کبھی چیک نہیں ہوا، صرف انٹرو اور کنکلوژن بدل دے، پکا گارنٹی A ملے گا۔ زید کے پیٹ میں ایک گھبراہٹ سی مڑی۔ پیپر بے حد شاندار تھا، اس کے موجودہ حالات میں ایسا لکھنا ناممکن تھا۔ اسے ایسے لگا جیسے وہ کامل A اپنے رزلٹ شیٹ پر دیکھ رہا ہو، والدین کی خوشی، کالج کے خواب پورے ہونے کا یقین۔ ایک آواز سرگوشی کر رہی تھی، سب کرتے ہیں، یہ تو بس تھوڑا سا ادھار ہے۔ مگر پھر اسے احسان کا اصول یاد آیا، ہر کام خلوص کے ساتھ کرنا، جیسے کوئی دیکھ رہا ہو چاہے کوئی نہ بھی دیکھے۔ کسی اور کا کام اپنے نام سے دینا اس کی روح میں دراڑ ڈالنے جیسا لگا۔ اس نے گہری سانس لی، عامر کا شکریہ ادا کیا، لیپ ٹاپ بند کیا اور وہاں سے چلا گیا۔ اس رات وہ جائے نماز پر بیٹھا، اس نے A کے لیے دعا نہیں مانگی، اس نے دعا مانگی کہ صحیح فیصلہ کرنے کی ہمت مل جائے، چاہے نتیجہ کچھ بھی ہو۔ پھر وہ اپنے ڈیسک پر واپس آیا۔ اس نے وہ تمام لائنیں ڈیلیٹ کر دیں جو اس نے کاپی کی تھیں، اور ایک نیا ڈاکومنٹ کھولا، اور اس بار اس نے موضوع خود چنا، سستے اور پائیدار گھر کا ڈیزائن۔ وہ جدوجہد کرتا رہا، راتوں کو جاگتا رہا، اس کے الفاظ سادہ تھے مگر اس کے اپنے تھے۔ جب اس نے پیپر جمع کرایا، وہ کامل نہیں تھا مگر سچا تھا۔ 1 ہفتے بعد پروفیسر خان نے پیپرز واپس کیے۔ زید نے اوپر B+ دیکھا، اس کا دل تھوڑا ٹوٹا، مگر پھر ایک نوٹ پڑھا، زید، تمہاری ریسرچ میں جذبہ نظر آتا ہے، چند خامیاں ہیں مگر تمہارا انداز منفرد ہے، اس راستے پر چلتے رہو، تم نے میرا احترام جیتا ہے۔ اسی ہفتے عامر کا پیپر نئے پلیجرزم سافٹ ویئر سے پکڑا گیا، اسے تعدیبی کارروائی کا سامنا کرنا پڑا۔ زید نے اس کے چہرے پر شرمندگی اور پچھتاوا دیکھا، اور اس لمحے اسے احساس ہوا اس A کی اصل قیمت کیا تھی۔ زید کا B+ اب پہلے سے کہیں زیادہ قیمتی لگ رہا تھا، کیونکہ یہ اس کی اپنی محنت اور ایمانداری کا نتیجہ تھا۔ زندگی میں اکثر شارٹ کٹس اس وقت سامنے آتے ہیں جب ہم تھکے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ایمانداری کوئی وقتی چیز نہیں، یہ کامیابی کی بنیاد ہے۔
اگر تمہاری کوشش خلوص سے ہے، چاہے وہ کامل نہ ہو، وہ تمہیں سکون، اعتماد اور عزت دیتی ہے۔ اپنی ایمانداری کو کامل گریڈ کے لیے مت بیچو۔ کمال مٹ جاتا ہے، کردار ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ تو ملیں گے اپنی نئی کہانی میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔